12 مہینوں 4 مہینے ہوتا ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ کسی شخصیت کی وجہ سے، کسی قوم کی وجہ سے، کسی جماعت کی وجہ سے، کسی شہادت کی وجہ سے، کسی پیدائش کی وجہ سے، کسی قتال جہاد وفات کی وجہ سے اللہ کریم نے کسی دن اور مہینے کو کوئی فضیلت نہیں دی۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کریم نے فرمایا جس دن ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن ہم نے 4 مہینوں کو فضیلت والا بنایا۔ اب دوسری بات، سب سے اہم چیز کہ اللہ کی کتاب میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو آدمی گمان بھی کرے کہ قرآن میں شبہ ہو سکتا ہے وہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس روئے زمین پہ ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کی ابتدا میں لفظ آتا ہے لا ریب فی، اس کتاب میں شک نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں شک اور شبہات پائے جاتے ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ اب کوئی بھی مہینہ 12 مہینوں میں ایسا نہیں ہے جس مہینے میں شہادتیں نہ ہوئی ہوں، وفیات نہ ہوئی ہوں، کوئی بھی ایسا مہینہ خالی نہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی جو آپ پچھلے جمعے پہ سن کے آئے ہیں۔ محرم کی 1 کو حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی، پھر 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یا تاریخ کے آگے پیچھے اقوال جو ہیں۔ بہرکیف ان مہینوں کی حرمت کسی ذات اور شخصیت کی وجہ سے نہیں۔ دوسری بات، جو بھی پیغمبر کا صحابی ہے، چاہے اس کا نام حسن ہے یا اس کا نام حسین ہے یا اس کا نام امیر معاویہ ہے یا اس کا نام ابو سفیان ہے یا ان کا نام ابو بکر صدیق ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا علی ہے یا طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، عبد الرحمن ہے، ابو عبیدہ ہے، ابن مسعود ہے، ابن زبیر ہے، ابن عمر ہے، جریر ابن عبداللہ ہے، تمیم داری ہے، جابر ابن عبداللہ ہے، اوس کا رہنے والا ہے، خزرج کا ہے، یمن کا ہے، حضرموت کا ہے، شام کا ہے، مصر کا ہے، فارس کا ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، ابو ذر غفاری ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ جو بھی محمد کا آلہ یا انصحابی ہے، ساری دنیا کے شہداء ولی مل جائیں اس ایک صحابی کی پاؤں کی خاک کا مقابلہ بھی ہو سکتا۔ یہ نظریہ تیرا ہوگا تو تیری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر صحابہ کے بارے میں تیرے دل میں بغض یا عناد ہوگا تو تیری عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول کوئی نہیں۔ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا صحابی ہے، جو مسلمان ہے اس مسلمان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، چاہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہو، چاہے وہ عقیل کا لڑکا ہو، چاہے وہ جعفر طیار ہو، چاہے وہ مسلم بن عقیل ہو، چاہے وہ بڑا صحابی ہو یا چھوٹا صحابی ہو۔ جو صحابی ہے مسلمان کے دل میں اس کی تعظیم ہے۔ اگر تعظیم نہیں تو سمجھ وہ مسلمان نہیں، اگر مسلمان ہے تو اس کے دل میں تعظیم ہے صحابی کی۔ باقی درجات کسی کے زیادہ کسی کے الگ، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر دی، لیکن جو بھی صحابی ہے ان کی تعظیم کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہوا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو تمہیں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تو پھر نکتہ چینیاں کرے؟ تو اپنی حیثیت کو دیکھ اور صحابہ کے مقام کو دیکھ۔ تیرے جیسے کھربوں اربوں ہوں تو صحابی کی جوتی کے تسمے کے برابر بھی نہیں۔ تجھے کیا حق کیا کہ کسی صحابی پہ تنقید کرے
یا کسی صحابی کے بارے میں کوئی دل میں برا گمان کرے؟ علماء کی رائے وہ بڑی سخت ہے اس معاملے میں. کچھ فتاوے میں ذکر کروں گا آخر پہ کہ جو کوئی صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. اب یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں 2 شہادتیں ہوئیں بڑی جو ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. حضرت عمر کی شہادت کے بارے میں تقریباً 2-3 سال پہلے میں کچھ بیان کر چکا ہوں، لیکن حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں نے ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ تاریخ کے مختلف پہلو ہیں جن میں اختلافات ہیں. اب ایک مؤرخ کی رائے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، تو جو کوئی چند چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ بہت سی کتابوں میں ذکر ہیں. جن تاریخ کی کتابوں میں حضرت حسین کی شہادت کا ذکر ہے، جہاں پہ شہادت ہے وہاں پہ حسین کے قاتلوں کا بھی ذکر ہے اور حسین کے ہمدرد لوگوں کا بھی ذکر ہے. اگر شہادت کو ذکر کرو پھر ایمانداری یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کرو جو اصل میں حسین کے قاتل ہیں، اور دوسری بات پھر وہ لوگ جو حسین کے ہمدرد ہیں اس کتاب یا تاریخ کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھنا اور دوسرے صفحے کا انکار کر دینا یہ ایمانداری سے خالی باتیں. جن تاریخوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، طبری کی تاریخ ہے، ابن خیاط ہے، ابن خلدون ہے، ابن اثیر ہے، ابن عجلی ہے، علامہ عماد الدین ہے، تاریخ الاسلام ہے، بڑی بڑی جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں سے چند باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. لیکن دوسری بات، حسین ہمارے ہیں اور ہم حسین کے ہیں. حسین کے نام لینے سے محبت نہیں ہوتی. جو حسین کا مذہب ہے وہ جب تک مذہب نہ مانے گا تیری حسین کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. اب جس مذہب کو حسین نے تلواروں کے سائے کے نیچے بیان کیا ہے، کیا حسین نے صحیح بیان کیا ہے یا غلط بیان کیا؟ اگر تجھے حسین سے محبت ہے اس مذہب کو تسلیم کر جس مذہب کو حسین نے تلواروں کے سائے کے نیچے بیان کیا. وہ حق تھا، حسین کا مذہب تو اس لیے بیان کیا تھا. اب رہا کہ حضرت حسین کربلا میں کیسے پہنچ گئے، کتنے لوگوں نے حضرت حسین کو منع کیا، کیوں حضرت حسین وہاں پہ گئے، کیسے گئے حضرت حسین، کیا معاملہ وہاں پہ ہوا، کیا شرائط تھی حضرت حسین کی، اس وقت یزید کس مقام پہ ہے، قتل کرنے والے کون ہیں، کنہوں نے قتل کا حکم دیا، کیا معاملہ ہوا. پہلی بات، عام جو معاشرے میں لفظ بولا جاتا ہے حسین آل محمد میں سے کہتے ہیں نا لوگ. اب کیا تم لوگوں کی بات کو مانو گے یا تم قرآن کو سمجھو گے؟ اب قرآن سے پوچھو کیا محمد کی آل دنیا میں ہے کہ نہیں؟ اب قرآن کہتا ہے محمد کی آل دنیا میں کوئی نہیں. قرآن اٹھا کے دیکھو الف سے لے کے یا تک، پورے قرآن میں کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آل محمد؟ قرآن مقدس میں 26 مقامات ہیں اول سے لے کے آخر تک. 26 دفعہ قرآن میں لفظ آیا ہے آل کا. پورے قرآن میں ایک جگہ بھی کوئی دنیا کا عالم دکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہو کہ آل محمد؟ اللہ کریم نے فرمایا آل ابراہیم، آل عمران، آل داود شکرا، آل لوط انا لمنجوہم، آل موسیٰ، آل ہارون تحملہ الملائکہ واغرقنا آل فرعون. 26 مقامات ہیں قرآن پاک میں.
ایک مقام پہ اللہ کریم نے آل محمد کا لفظ استعمال کیا. اب خدا سے بڑھ کے کوئی جاننے والی ذات ہو سکتی؟ اب دیکھو آل کا لفظ ذرا سمجھنا، معاشرے میں بڑے غلط الفاظ بولے جاتے ہیں. آل کی نسبت ہمیشہ اس بچے کی طرف ہوتی ہے جو بچہ بلوغت کو پہنچ جائے. دوسری شرط جس کی عمر شادی کو پہنچ جائے. اس کے اوپر قرآن کیا لفظ بولتا ہے؟ آل کا لفظ بولتا ہے نا. اب نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا بھی بلوغت کو پہنچا اور نہ نبی علیہ السلام کے کسی بیٹے کی شادی کی عمر کو پہنچا ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. وہ لوگوں میرا محمد مردوں میں سے کسی کا باپ. مرد کون ہوتا ہے؟ جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے. تو آل کی قرآن نے نفی کر فرمایا میرے محمد کی آل نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں حضرت حسن اور حسین یہ آل محمد میں سے، یہ تو انتہائی جاہلانہ بات ہے. حضرت حسن حسین یہ آل علی ہے. کیا ہے؟ آل علی ہے، یہ آل محمد. دوسری بات، قرآن میں دو بڑی عورتوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آل کی نسبت کسی مؤنث کی طرف نہیں کی. آل کی نسبت کسی عورت کی طرف نہیں کی. مریم صدیقہ کا ذکر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ پہ فرمایا آل مریم، آل عمران، آل مریم، آل بلقیس نہیں ذکر کیا. آل کی نسبت مؤنث کی طرف قرآن نے کی. حضرت حسن حسین یہ آل علی میں سے ہیں، آل فاطمہ سے. فاطمہ خود آل محمد سے ہے، لیکن حسن حسین آل علی میں سے ہیں، آل فاطمہ میں سے نہیں ہے. بات کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی حضرت حسن حسین کا نام لے کے کہے یہ آل محمد ہے، اس نے قرآن کا اور قرآن کی لغت کا انکار کر دیا. حضرت فاطمہ آل محمد ہے، حضرت رقیہ آل محمد ہے، حضرت زینب آل محمد ہے، ام کلثوم بنت محمد وہ آل محمد ہے. ان کی اولاد وہ آل محمد نہیں ہے، وہ آل علی ہے. فاطمہ کی اولاد محسن، حسن، حسین اور زینب یہ کیا ہیں؟ یہ آل علی میں سے ہیں. حضرت زینب بنت ابی العاص جن کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی سے ہوا ہے، ان میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہ پیغمبر کے نواسے ہیں کہ نہیں؟ ان کو کبھی کسی نے آل کہا ہے؟ آل محمد وہ کون ہے؟ وہ آل عاص بن الربیع ہے، وہ آل زینب. کیوں آل کی نسبت مؤنث کی طرف ہوتی؟ حضرت عثمان کا لڑکا جو رقیہ کے بطن سے پیدا ہوا عبداللہ، اس کو کسی نے کہا یہ آل محمد ہے؟ وہ آل عثمان ہے. یاد رکھ جو لڑکی کی اولاد ہوتی ہے وہ آل میں داخل نہیں ہوتی. وہ آل علی ہے، آل عثمان ہے، وہ آل ابو العاص بن الربیع ہے. بات کوئی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حسن حسین خاندان نبوت ہے لیکن آل رسول میں سے نہیں ہے. قرآن دیکھو بھائی، تم کدھر گھومتے ہو؟ کن مولویوں کی طرف جاتے ہو جن کو عربی لغت کا پتہ ہی نہیں ہے؟ رہی بات، لوگ کہتے ہیں جی درود میں آل کا لفظ آیا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب قرآن سے میں معنی آل کا کرتا ہوں. آل وہ ہوتی ہے جو ایک آدمی کی پیروکار ہو، وہ سارے آل میں شامل ہیں. سارے صحابہ محمد کی آل ہیں. قیامت تک آنے والے پیغمبر کے صحیح معنوں میں جو امتی شریعت پہ عمل کرتے ہیں وہ محمد کی آل ہے. اب کیسے؟ قرآن سے معنی دیکھ. اللہ کریم نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا. اب فرعون کی تو اپنی اولاد بیٹا ہی نہیں ہے تو کن کو غرق کیا؟ جو فرعونی مذہب پہ چلنے والے تھے ان کو غرق کیا.
جو کسی کی پیروی کرے اس کو آل کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ قرآن نے معنی دیا ہے بھائی۔ اب بھائی کی آل وہ بھائی کی ہوتی ہے، وہ دوسرے بھائی کی ہوتی، جو آل علی ہے وہ آل علی ہوگی، وہ آل محمد۔ اب قرآن دیکھ، اللہ کریم نے فرمایا مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، قرآن نے موسیٰ کے لیے الگ آل ذکر کی ہے اور سگے بھائی ہارون کے لیے آل الگ ذکر کی۔ جو ہارون کی آل ہے وہ موسیٰ کی، تو جو موسیٰ کی آل ہے وہ ہارون کی۔ اگر موسیٰ اور ہارون دونوں کی ایک آل ہوتی تو اللہ تعالیٰ آل کا لفظ 2 دفعہ نہ قرآن میں بولتا، اللہ کریم کہہ دیتے آل موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے کیوں 2 دفعہ ذکر کیا؟ آل موسیٰ و آل ہارون۔ ساری دنیا کی لغتیں ایک طرف، قرآن کے جو 2 کلمات معنی دیتے ہیں وہ پوری دنیا وہ معنی نہیں دے سکتی جو قرآن کے 2 کلمات میں معنی ہوتا ہے۔ اب کیا ہمارا دماغ خراب ہے کہ اللہ کی کتاب کی موجودگی میں قرآن کو چھوڑ کے ہم مولویوں کے پیچھے بھاگیں، پیروں کے پیچھے جائیں، دوسرے لوگوں کے پیچھے جائیں؟ جو بات قرآن کے تابع ہوگی وہ ہم مانیں گے، چاہے وہ ہمارے باپ کے خلاف ہو، ہمارے اہل و عیال کے خلاف ہو۔ تو جو بات قرآن کے تقابل میں آ جائے، ساری دنیا بھی کہے، ہم اس کو تسلیم کر سکتے؟ یہ مسلمان کا شیوہ ہے۔ اب جو قرآن نے معنی آل کا دیا ہے، یہ بڑی لمبی تشریح ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ ایک پوائنٹ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ کلمہ غلط ہے کہ حضرت حسن حسین کو آل محمد نہیں کہا جا سکتا، آل علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان بنی ہاشم میں سے ہیں۔ ہاں، اب یہ جو خاندان نبوت ہے، حضرت حسن حسین جیسا کوئی نواسہ محمد کا نہیں ہے، ان کے مقام کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب کیا حضرت حسین اپنے خاندان کو لے کے مدینہ سے عراق گئے، یا پھر مکہ سے عراق گئے، یا پھر حج سے پہلے گئے، یا پھر حج کر کے گئے 60 ہجری میں، گھوڑوں پہ گئے یا اونٹوں پہ گئے، کتنے آدمی ملے، کتنے لوگ لے کے گئے؟ یہ ساری تاریخ میں چیزیں محفوظ ہیں، اگرچہ کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ اگر تو حضرت حسین 60 ہجری میں حج کے بعد جاتے ہیں تو پھر 10 محرم تک حضرت حسین کربلا میں نہیں پہنچ سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر حج کیا ہے حضرت حسین نے، حضرت حسین نے 25 حج پیدل چل کے کیے ہیں۔ حضرت حسین معمولی بندہ نہیں ہے، حضرت حسین یہ نہ سمجھنا معمولی حسین ہے، حسین مسلمانوں کا حسین ہے، جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے حسین کے مذہب کو جانا، ان کا حق ہے حسین کی شان بیان کرنا۔ تو جن کا نام حسین کا لیں اور مذہب حسین کے خلاف ہو، پھر وہ محبت نہیں ہوتی، وہ غلو ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کا نام لے کے کیا، جیسے یہودیوں نے عزیر کا نام لے کے کیا۔ باہر کیف حضرت حسین شعبان کے مہینے میں، جو زیادہ تر مورخین نے ذکر کیا، 60 ہجری شعبان کے بعد مہینہ کون سا آتا ہے؟ رمضان کا۔ شعبان کے مہینے میں حضرت حسین مدینہ سے چل کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ کوفہ سے خط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم، اور جس وقت حضرت حسین مدینہ سے نکلے ہیں اس وقت تک لوگوں کے پاس، مدینہ والوں کے پاس حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر نہیں پہنچی ابھی تک، اس وقت تک خبر نہیں پہنچی۔ لیکن جس وقت کوئی قاصد آئے بیعت کا معاملہ لے کے، اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی شام میں وفات ہو چکی۔ باہر کیف عبداللہ ابن زبیر حضرت حسین خاندان نبوت کو لے کے، خاندان بنی ہاشم کو لے کے، اپنے اہل و عیال کو لے کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ حضرت حسین کی طرف خط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خطوں میں کیا باتیں ہیں؟ اہل کوفہ نے خط لکھا، تمہیں پہلے میں یاد کروا دوں کہ اہل کوفہ پتہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب کو شہید کنہوں نے کیا؟ کوفہ والوں نے۔ حسن کو شہر کس نے دی؟
کوفہ والوں نے دی۔ یہ کوفہ والے سبائی لوگ تھے، منافق لوگ تھے، باغی لوگ تھے۔ انہوں نے خط لکھے حضرت حسین کو کہ آپ جو ہے کوفہ میں آؤ۔ تعال نحن نريد نبايعك يا ابن بنت رسول اللہ۔ او حسین، محمد کریم کی بیٹی کے لخت جگر، کوفہ عراقی لوگ جو ہیں تمہاری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نحن نشتاق لزیارتک ونبایعک یا ابن بنت رسول اللہ۔ او محمد کریم کی بیٹی کے صاحبزادے، ہم تمہاری بیعت کے مشتاق ہیں، تمہاری زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تم عراق میں آؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا کوفی لوگوں کے اوپر مجھے اعتماد کوئی نہیں، کیسے یہ لوگ میں حسین کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے میرے باپ علی کو شہید کیا ہے، جنہوں نے میرے بھائی حسن کو زہر دی ہے۔ یہ میں حسین کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ ان کا ٹھیک نہیں۔ اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ میں آ کے چچا کے لڑکے عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، جا میرا بھائی، اتنی تعداد میں خطوط میرے پاس پہنچے ہیں کہ تم کوفہ میں آؤ، عراق میں آؤ، تم یہ لے جاؤ میرا رسالہ، خط میرا لے جاؤ، وہاں پہ کوفہ والے لوگ جو ہیں، عراق والے لوگ، وہاں پہ جا کے دیکھو کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا کہ جھوٹے ہیں۔ مسئلہ سمجھنا، قاصد وہ بھیجتا ہے جو غیب کا علم، قاصد وہ بھیجتا ہے جو ہر جگہ پہ حاضر ناظر۔ حسین اگر مکہ میں ہے تو عراق میں کوئی نہیں، اگر مکہ میں ہے تو حسین مدینے میں۔ اس لیے قاصد بھیجا کہ میرا بھائی پتہ کر عراق والے لوگوں کے حالات کا۔ کیوں پتہ کر؟ اس لیے کہ مجھے علم۔ حضرت مسلم ابن عقیل وہاں پہ جاتے ہیں عراق میں، پھر کوفہ میں چلے گئے۔ کچھ اہل کوفہ والے لوگوں نے بیعتیں کی ہیں حضرت حسین کے حق میں۔ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد وہ کوفہ پہنچ جاتا ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو قتل نہیں کرنا، قتل اس کو عراق سے نکال دو تاکہ کوئی ملک میں بغاوت نہ اٹھے۔ اس کو عراق سے نکالنا ہے لیکن قتل کرنا۔ مسلم ابن عقیل جو حضرت حسین نے بھیجے ہیں، کچھ تاریخ کے مطابق 14,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، کچھ تاریخ کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے حضرت حسین کے حق میں۔ ہانی کے گھر میں مسلم بن عقیل نے پناہ لی ہے۔ ابن زیاد کو پتہ چلا ہے، اس نے گرفتار کیا، مقابلہ چلتا رہا، لمبے ایام گزر گئے، آخر کار مسلم ابن عقیل کو شہید کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ خط لکھوا کے مسلم بن عقیل سے حضرت حسین کی طرف خط لکھا ہے مسلم بن عقیل نے، اے میرا بھائی حسین کہ تم عراق میں آؤ، یہ لوگ یریدون ان یبایعونک، یہ تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خط دے کے سینکڑوں کی تعداد میں خط لکھوا کے مسلم بن عقیل کی مہر نام لکھوا کے حضرت حسین کی طرف مکہ میں روانہ کر دیا۔ روانہ کر کے پیچھے مسلم ابن عقیل کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا ابن زیاد کا۔ آخر کار ہانی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل اس کو شہید کیا ہے۔ پھر ایک اور بوڑھی عورت کے گھر میں مسلم بن عقیل نے پناہ لی ہے۔ وہاں سے جاسوسوں کو بھیج کے لا کے مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے۔ محمد ابن اشعث کو مسلم بن عقیل نے پیغام دیا ہے، فرمایا تمہارا ہمارا قرابت داری کا تعلق ہے، اگر کوئی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہتا ہے تو میں تمہیں ایک وصیت دیتا ہوں جو میری وصیت حسین تک تو نے پہنچانی ہے۔
فرمایا کیا وصیت ہے؟ محمد ابن اشعث کو مسلم بن عقیل نے وصیت کی ہے، اذهب الى حسین ابن علی واخبرہ بحالتی۔ اٹھاؤ طبری کی تاریخ، اٹھاؤ ابن خیاط کی، اٹھاؤ ابن خلدون کی، ابن اسیر کی، البدایہ امام عماد الدین کی، سیر تاریخ الاسلام کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، اس میں لکھے محمد ابن اشعث کو پیغام دیا کہ جا کے حضرت حسین کو جا کے پہلے میری خبر دینا، جو ان لوگوں نے میرے ساتھ جو حالت کیفیت کی ہے پتہ کوئی نہیں، یہ اس وقت وصیت کی ہے جس وقت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے لگے۔ پہلے جا کے اخبر بحالتی وقل حسین ابن علی لا تاتی الی العراق ولا تغتر علی اہل العراق۔ جا کے میری وصیت دے دے حسین کو کہ اہل عراق والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، عراقیوں کے اوپر، کوفیوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا۔ ورجع الی مکانک، اپنے واپس لوٹ جا، ادھر کوفہ میں عراق میں نہیں آنا۔ ادھر سے حضرت حسین مکہ سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عمرو ابن عبد الرحمن کو پتہ چلا، فوری آ کے حضرت حسین کے پاس آ کے کہنے لگے اے حسین، کوفہ والے لوگ بڑے ظالم ہیں، وہاں پہ جانا نہیں۔ حضرت ابن عباس آ کے کہتے ہیں یا ابن امی، او میرے چچا کا لڑکا حسین، میرے سفید بالوں کی طرف دیکھ، مجھے معلوم ہے کوفہ والے لوگ جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں محمد کے خدا کا، اللہ کا نام مان، میرے سفید بالوں کا خیال کر، کوفہ کی طرف تو نے جانا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا یا ابن عمی انا استخیر، او میرے چچا کا لڑکا ابن عباس، تیری خیر خواہی کی اللہ تمہیں جزا دے، میں استخارہ کروں گا، اگر میرا استخارہ ہوا تو میں عراق کی طرف جاؤں۔ حضرت ابن عباس واپس چلے گئے، عبداللہ ابن عمر آتے ہیں۔ 25 کے قریب لوگوں نے حسین کو قادسیہ سے پہلے منع کیا ہے کہ کوفہ کی طرف نہیں جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر آ کے کہنے لگے او حسین، کوئی معمولی بندہ نہیں، تو محمد کریم کی فاطمہ بنت رسول کا لڑکا ہے، معمولی بندہ کوئی نہیں، اس لیے کوفہ والے لوگوں پہ اعتماد نہ کر، وہاں پہ تو نے جانا۔ حضرت حسین نے فرمایا جزاک اللہ خیرا الا ما قد کتبہ اللہ لنا، اللہ کی قسم میں حسین کا یقین ہے کہ جو اللہ کریم نے ہمارے لیے تکلیف لکھی ہے وہ دور نہیں کر سکتا، جو تکلیف آنی ہے وہ ہٹ نہیں سکتی، جو ہٹ جائے وہ آ نہیں سکتی۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ جواب دیا ہے عبداللہ ابن عمر کو۔ دوسرے ابن جعفر، محمد ابن حنفیہ، عبد الرحمن ابن زبیر، جلیل القدر صحابہ کرام نے آ کے حضرت حسین کو منع کیا ہے، او حسین لا تعتمد علی اہل الکوفہ، او حسین کوفہ والے لوگوں پہ اعتماد نہ کر۔
لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں میں نہ جاتا، لیکن جس وقت تک میرے بھائی مسلم بن عقیل کا خط نہ آتے تو میں کبھی بھی نہیں جاتا۔ ابھی میں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، ابھی تو میں نے ارادہ کر لیا جانے کا، اس لیے میں موت کی ڈر کی وجہ سے آ کے پیچھے ہٹنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے اجازت دو، مجھے جانے دو۔ دوسرے دن پھر حضرت ابن عباس آ کے کہا او میرے چچا کے لڑکے حسین، تیرے اوپر میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تو میرے محمد کا نواز ہے، تیرے اوپر میں جبر بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن حسین، میں ابن عباس کا مشورہ یہ ہے، ٹھیک ہے اگر تو نے جانا ہے تو اپنے خاندان کے بندوں کو لے کے نہیں جا، اپنی عورتوں کو لے کے نہیں جا، مجھے ڈر لگتا ہے، انی خفتو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں عثمان ابن عفان کے گھر والوں کی طرح ناحق ظلم تیرے خاندان پہ نہ کیا جائے حسین، اس لیے میری مان اکیلا چلا جا، اپنے خاندان کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے، بیٹے کہنے لگے، بھتیجے کہنے لگے، حضرت حسین نے فرمایا نہیں نہیں میں اپنا پورے خاندان کو لے کے جاؤں گا۔ یوں مکہ مکرمہ سے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین نکلتے ہیں، مکہ سے نکل کے حدود حرم سے باہر نکل کے وہاں پہ جا کے رکے۔ کہاں پہ رکے؟ وہاں پہ رکے جہاں محمد کی بیوی عائشہ صدیقہ رکی ہے۔ حسین وہاں پہ رکے جہاں پہ عائشہ رکی تھی، وہ تنعیم والا مقام جو ہے ہل وہاں سے شروع ہوتا ہے، حرم کی حدود وہاں پہ ختم ہوتی ہے، تنعیم کے مقام پہ مسجد عائشہ کے مقام پہ جا کے حضرت حسین وہاں پہ رکے، رک کے جا کے وہاں پہ کرائے کے لیے کچھ اور اونٹ کرائے پہ لیے حسین نے۔ کیا کرائے پہ لیے؟ کچھ اور اونٹ کرائے پہ لیے۔ کیا مطلب؟ پہلا قافلہ اونٹوں پہ ہے، پہلا قافلہ کچھ اور اونٹ کرائے پہ لیے ہیں حسین نے۔ دوسری بات سمجھنا، حضرت حسین نے مکہ سے لے کے کوفہ تک، کربلا تک، دنیا کی تاریخ میں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حسین نے گھوڑے پہ سفر کیا۔ حسین نے گھوڑے پہ سفر نہیں کیا، گھوڑا پتہ نہیں کدھر سے آ جاتا ہے، لیکن حسین نے تو گھوڑا استعمال وہاں پہ جا کے کرائے پہ اونٹ لے کے حضرت حسین نکلنے لگے۔ فرزدق نامی شاعر بڑا معروف ہے، وہاں پہ حضرت حسین سے ملائے، پوچھا یا حسین این تذہب، فرمایا عراق جانے کا ارادہ ہے۔ کدھر جاتے ہو؟ فرمایا عراق جانے کا ارادہ ہے۔ تو حضرت حسین نے فرزدق سے پوچھا ما رأیک فی اہل العراق، حسین پوچھتے ہیں فرزدق سے مجھے بتا عراقیوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ فرزدق شاعر نے 2 کلمات بولے، کہنے لگا اے حسین قلوبہم معک وسیوفہم علیک، کہنے لگا اے حسین اگرچہ ان کے دل تیرے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں تیرے سر کے اوپر ہیں۔ کہنے لگا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، کہنے لگا حسین اگر ان کے دلوں میں محبت ہوگی لیکن تلواریں تیرے خلاف چلیں گی حسین۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نکل گئے حضرت حسین۔ عبداللہ بن جعفر راستے میں ملتے ہیں، یوں ہاتھ باندھ کے عبداللہ بن جعفر نے کہا ہے، کہنے لگا حسین اللہ کی قسم میں نے عراقیوں کا حال معلوم کیا ہے، حسین تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اللہ کے حرم میں واپس آ جاؤ، بیت اللہ شریف میں آ جا، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو خط و کتابت کرتا رہے، لیکن عراق نہیں جا، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔
حضرت ابن زبیر نے بھی یہی رائے دی ہے کہ آپ حرم میں بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور صحابی نے رائے دی ہے، اے حسین اگر جانا چاہتے ہو تو یمن کی طرف نکل جاؤ، یمن والے لوگ تیرے نانے کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں، یمن کی طرف نکل جاؤ۔ باہر کیف 25 کے قریب لوگوں نے حضرت حسین کو روکا، لیکن اللہ کی تقدیر کے فیصلوں کو ٹالنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ ذی حسمہ کے مقام پہ حضرت حسین پہنچ گئے، عراق کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، 1000 کلومیٹر کوفے سے پیچھے ابھی۔ حر ابن ذی الجوشن کو ابن زیاد نے 1000 آدمی کا قافلہ دے کے بھیجا، 1000 آدمی کا قافلہ دے کے حر ابن ذی الجوشن کو بھیجا کہ کسی طریقے سے حسین کو کوفہ تک لے آؤ۔ جس وقت حر ابن ذی الجوشن حضرت حسین کے پاس آیا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت حسین نے خطبہ دی ہے، حضرت حسین نے فرمایا یا اہل العراق ما جئتکم، او عراق والے لوگو اللہ کی قسم میں خود نہیں آیا، تمہارے یہ خط میرے پاس موجود ہیں، ان خطوں کی وجہ سے آ کہ میں حسین تمہاری طرف آیا ہوں، اگر تم لوگوں کو پسند کوئی نہیں وَنَحْنُ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قَدَّمْنَا إِلَيْكُمْ، فرمایا اگر تمہیں پسند کوئی نہیں تو میں یہاں سے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حر ابن ذی الجوشن اس مقام پہ حضرت حسین کے ساتھ کہتا ہے ایو کتابت وما کتب لنا الیک یا حسین، حسین کون سے خط، کہاں کے خط، ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے۔ حضرت حسین نے فرمایا مملوءتین بکیسین، فرمایا میرے وہ 2 تھیلے لے کے آؤ، ان 2 تھیلے جو ہیں بھرے ہوئے تھیلے، اس میں سے خطوں کو انڈیل دیا ہے حر ابن ذی الجوشن کے سامنے، فرمایا یہ دیکھ تمہارے خط میرے پاس آئے ہیں، مسلم بن عقیل کا خط بھی آیا ہے، یہ دوسرے لوگوں کے بھی خط آئے ہیں، اگر تمہیں پسند کوئی نہیں تو میں حسین اپنا خاندان لے کے یہاں سے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حر کہتا ہے واپس جانے کا ہمیں حکم دیا، ہمیں تو حکم دیا کہ حسین کے قافلے کو کوفہ تک لے کے آؤ، لڑائی بھی نہیں کرنی، یہاں تک ان کو لے کے آنا ہے۔ حضرت حسین نے نماز پڑھائی عصر کی، حضرت حسین نے پوچھا اتصلی معنا، کیا تو نماز میرے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے یا الگ پڑھنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں حسین میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ پیچھے نماز پڑھ کے منافقت کی ہے کوفہ والے باغیوں نے، وہاں سے نماز پڑھ کے یہ قافلہ چلتا چلتا، جس وقت وہ کبھی حر ابن ذی الجوشن 1000 آدمی کا قافلہ ساتھ ہے، وہ کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے، حضرت حسین نے فرمایا سکلت کا امک ویحک، او تیری بربادی ہو تو جانے دے ہمیں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، آپ کے ساتھ لڑائی بھی کر سکتا۔ چلتے چلتے نینوا کی بستی کے قریب پہنچ گئے، قادسیہ آگے چلتے نینوا بستی، پتہ ہے نینوا بستی کا، وہ بستی جس بستی میں یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت حسین نے پوچھا یہ نینوا کی بستی ہے، ادھر سے ابن زیاد نے شمر کو بھیج دیا ہے کہ جاؤ حر ابن ذی الجوشن کو جا کے پیغام دو کہ حسین کا پڑاؤ وہاں پہ کرائیں، فرات والے دریا سے دور، اس میدان میں جس میدان میں پانی نہ پہنچ سکے۔ جس وقت یوں عراق کوفہ کے قریب پہنچے، ادھر سے ایک آدمی آیا ہے، اس نے آ کے خبر دی ہے او اللہ کریم کے پیغمبر کا نواسہ حسین، جس کے خط کے پیچھے تو عراق میں جاتا ہے، انہوں نے تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ اس دن جس دن حسین کو خبر پہنچی ہے، عراق کی حد میں داخل ہوتے 24 دن گزر گئے تھے مسلم بن عقیل کی شہادت کو۔
کتنے دن؟ وہاں سے قیس ابن مسہر کو بھیجا، دوسرا قاصد بھیجا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کے جاؤ پتہ کر۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 آدمی اور بھی بھیجے جو کوفہ پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے، راستے میں پانی بھی کوئی نہیں، لیکن مسلم بن عقیل پہنچے۔ راستے میں قیس ابن مسہر السیداوی کو حضرت حسین نے دوسرا قاصد بنا کے بھیجا ہے۔ جس قاصد جس وقت پہنچا ہے، ابن زیاد نے قصر عمارت سے اوپر سے نیچے گرا کے حسین کے دوسرے قاصد کو بھی شہید کیا۔ جس وقت یوں کربلا سے پیچھے ہے تو خبر پہنچی ہے حسین مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، تیرا دوسرا قاصد قیس ابن مسہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ آواز ذرا آہستہ کر دو۔ تو اس وقت حضرت حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اللہم اجعلہم فی الجنت نزلا واجعل بیننا وبینہم فی مستقر رحمتک۔ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اللہ ان کو جنت میں مہمان بنا، اپنی رحمت کے مرکز میں ہم سب کو جمع کر دے۔ اس مقام پہ حضرت حسین نے یہ دعا کی ہے۔ دعا کر کے فرات کے کنارے کے پیچھے ہٹ کے حضرت حسین کا قافلہ رکا ہے، لیکن جس وقت شمر نے آ کے پیغام دیا حر ابن یزید کو، قافلے کو ہٹا کے جا کے فرات سے دور کربلا کے میدان میں روکا ہے قافلہ۔ حضرت حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا قرب و بلاء، یہ کربلا کا مقام ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا اس جگہ کا نام ہے قرب و بلاء، جس کا مطلب ہے تکلیف اور شدت والی جگہ ہے۔ پانی سے دور کر دیا۔ 7 محرم کو حضرت حسین نے 30 بندے بھیجے، جاؤ فرات سے جا کے پانی لے کے آؤ۔ 72 آدمیوں کا قافلہ حضرت حسین لے کے گئے ہیں، ان میں سے 20 بنو ہاشم کے خاندان سے، حسین کے خاندان سے لوگ ہیں، باقی جو 40 کے قریب آدمی ہیں، 42 کے قریب آدمی وہ دور قریب سے رشتہ دار لوگ ہیں۔ 72 آدمیوں کا قافلہ کربلا کے مقام پہ جا کے پہنچے۔ 30 آدمیوں کو حضرت حسین نے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے۔ شمر کے قافلے نے پانی بند کیا ہے، کچھ مشکیزیں پانی کے خیموں میں پہنچ گئے، کچھ مشکیزوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ وہاں پہ پہنچ کے جس وقت حضرت حسین کو پتہ چلا ہے کہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہے، قیس ابن مسہر السیداوی بھی شہید ہے، دوسرے 2 لوگ بھی شہید ہو چکے ہیں، وہاں پہ حضرت حسین نے کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں ان کے سامنے دے رکھی ہیں۔ کتنی شرطیں؟ حضرت حسین نے فرمایا ایھا الناس، مجھے پتہ کوئی نہیں لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ انی اریدو نحن راجعین الی المکان الذی قدمنا الیکم۔ پہلی شرط، مجھے اسی جگہ واپس جانے دو جہاں سے میں حسین آیا ہوں۔ دوسری شرط، اترکونی ان اضع یدی الی ید یزید ابن معاویہ، مجھے چھوڑ دو، میں شام میں جاتا ہوں، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں۔ تیسری شرط حضرت حسین نے ذکر کی ہے، فرمایا او الی صغر من صغور المسلمین، فرمایا مجھے مسلمانوں کی کسی ریاست کی طرف جانے کی اجازت دی جائے۔ شمر بھی موجود ہے، حر ابن یزید بھی وہاں پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا حسین ابھی تیری شرطیں قبول کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ادھر سے شمر نے تیر لگایا حسین پہ، ادھر سے حضرت حسین کا لڑکا یوں باہر نکلتا ہے، ابھی لڑائی شروع ہونے لگی۔
کوئی بات بھی سنی گئی۔ ادھر سے حضرت حسین کا لڑکا، راستے میں بھی حضرت حسین نے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، کیا رائے ہے، ابھی واپس چلے جائیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے، بیٹوں نے فرمایا اے حسین واللہ لا عیش لنا بعد ابینا و اخینا، او حسین اگر مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، کسی نے کہا ہمارا باپ شہید ہوا ہے، ہماری زندہ رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، ہم نے باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ حضرت حسین نے بھی اعلان کیا خلاص کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، زندگی موت کے فیصلے اللہ کریم کے ہاتھ میں ہیں، لڑیں گے ہم جہاں تک ہو سکا، مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے۔ باہر کیف یہ مکمل ارادہ کر کے کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر سے جس وقت ایک تیر آیا حسین کے قافلے کے اوپر، ادھر سے علی اکبر جو ہیں وہ کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگے، کہنے لگے انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت اولا بالنبی۔ او ابن زیاد کا قافلہ، تمہارے معاملات اپنی طرف ہیں، تم وہ لوگ ہو، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میری رگوں میں خون علی کا ہے، تو علی وہ ہے جو کمر دے کے کبھی بھی بھاگا۔ انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت اولا بالنبی، اور میری رگوں میں فاطمہ کا خون، ہم بھاگنے والے کوئی نہیں، بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے ہم محمد کے زیادہ قریب لوگ ہیں۔ ادھر سے حضرت حسین کے لڑکے کو تیر لگتا ہے، یوں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آخر کار گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت حسین کے اوپر بھی یوں جو حضرت حسین کے ساتھی ہیں، تیر چلتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، نیزے چلتے رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی، حضرت حسین کی بہن، وہ خیمے کے اندر سے یوں باہر نکل کے دیکھنے لگے کہ ذرا میں دیکھو تو صحیح کہ میرے حسین کے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین نے اپنی بہن کو دیکھا، کہنے لگے ادخلی ادخلی فی خیمتک، او میری بہن میں حسین تمہیں حکم دیتا ہوں جلدی کر خیمے کے اندر داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی بہن کے لیے میں حسین اجازت نہیں دیتا کہ کہاں غیر محرم کسی ظالم کی نظر حسین کی بہن پہ نہ پڑ جائے۔ فرمایا اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت زینب بنت علی جو حسین کی بہن ہے وہ دوبارہ اندر داخل ہوتی ہیں، ادھر تلواریں چلنے لگی ہے، کوئی تیر بھی چلنے لگے۔ 3 دن سے پانی بند کر دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا، بنی ہاشم والے لوگوں کا، حضرت زینب بنت محمد کا آگے جو خاندان والے لوگ ہیں، پانی بھی بند کیا ہے، تلواریں چلنے لگی، خیموں کے پیچھے آگ بھی جلائی گئی ہے، اگرچہ حضرت حسین نے جلائی ہے تاکہ پیچھے سے کوئی آدمی میرے خیموں کے اوپر حملہ نہ کرے۔ ادھر یوں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ کریم سے دعا کرنے لگے، حسین جس سے مانگتا ہے اگر حسین کو ماننے والا ہے اسی سے مانگ جس سے حسین نے مانگا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں اللہم سیکتی فی قربتی، اللہم سیکتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت، اے اللہ میری امیدیں تیرے اوپر ہے، میں حسین کو جائے پناہ دینے والا کوئی نہیں اللہ تیرے علاوہ، میری شدت اور تکلیف میں میری رجا امید جو ہے اللہ تیری ذات کے اوپر ہے۔ یوں تلواریں بھی لگتی جاتی ہیں۔ جس وقت حسین نے دیکھا کہ سامنے حضرت حسین کے 19 لڑکے نوجوان پڑے ہیں، جہاں پہ عبد الرحمن ابن عقیل بھی ہے، علی بن حسین بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، عون ابن محمد بھی ہے، عبد الرحمن
ابن محمد بن عقیل بھی موجود ہے، ابو بکر بن علی بھی موجود ہے، عثمان بن علی بھی موجود ہے، عبد الرحمن بن علی بھی موجود ہے، اون ابن محمد بھی موجود ہے، محمد عبداللہ بن جعفر بھی موجود ہے، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی عبداللہ بن عقیل بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عقیل بھی موجود ہیں، حضرت حسین کے لڑکے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہے، چچا کے لڑکے بھی موجود ہیں، جعفر کے پوتے بھی موجود ہیں، مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی موجود ہیں۔ جس وقت یوں ساری دیکھا تڑپتی لاشوں کو حسین نے، حضرت حسین کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے، اللہم انظر ماذا یفعل بابن بنت نبیک، اللہ یہ دیکھ لے یہ سارے کون بندے ہیں، اے اللہ اللہم انظر حالنا، اللہم انظر ماذا یفعل بابن بنت نبیک، اے اللہ دیکھ لے یہ تیرے محمد کی بیٹی کی اولاد ہے جو آگ خاک و خون کے اندر تڑپ رہی ہے، لیکن میں حسین کا اختیار کتنا ہے، میں تو اللہ صرف تمہیں کہہ سکتا ہوں اگر تو مار کے راضی ہے تو رضینا بقضائک، اے اللہ اگر تو خاندان کا خون لے کے راضی ہے تو میں حسین تیری قضا پہ راضی ہوں۔ یہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دعا کرتے کرتے تیر آ کے لگا ہے حضرت حلق کے اوپر، حضرت حسین کے حلق پہ تیر لگا ہے، حضرت حسین کا سر کے اوپر تیر لگا، ٹوپی اڑ گئی حضرت حسین کی، حضرت حسین نے حکم دیا جلدی میری ٹوپی واپس کر دو، دوسری ٹوپی پہنا کے فرمایا تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں حسین کے سر پہ زخم آیا ہے، ادھر سے دوسرا تیر لگتا ہے، کوئی نیزہ لگتا ہے، تلواریں لگتی ہیں، تیر لگتے ہیں، ابن زیاد جو ظالم جابر منافق سبائی باغی ہے جس نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ظالم ہے جو اصل قاتل ہے ابن زیاد، اس نے جس وقت حکم دیا ہے حضرت حسین جس وقت گرے ہیں تو حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا خیمے سے یوں پردہ ہٹا کے حضرت حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کے دوڑ کے آ کے چمٹ گئی ہیں حضرت حسین کو، حضرت حسین زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، فرمایا اذهبی الی خیمتک، لوٹ جا اپنے خیمے کی طرف باہر نہیں نکل، اسی حالت میں حضرت حسین نے اس کو واپس بھیجا، تو سیدہ زینب کہنے لگی ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول، اے اللہ ربنا اخبر جدنا، اے اللہ مجھے یقین ہے میرا نانا محمد کریم میری آوازوں کو سننے کے قابل کوئی نہیں، نہ تو میرا باپ علی بن ابی طالب میری آوازوں کو سننے کے قابل ہے، اللہ کیا کر ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول، اے اللہ میرے نانے محمد کریم کو بتا دے تیرا وہ نواسا کربل کے خون میں شہید ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے نانے محمد نے میری آواز نہیں سننی، نہ تو میرے باپ علی نے آواز سننی ہے، ربنا اخبر جدنا، اللہ میرے نانے محمد کو بتا دے تیرا وہ حسین کربل کے میدان میں شہید ہو چکا ہے، کون حسین؟ جس حسین کو زمین پہ گرتا تو برداشت نہیں کرتا تھا، کون حسین ہے؟ حضرت حسین لمبا چوغا قمیص پہن کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر موجود ہیں، حضرت حسین یوں جلدی چلنے لگے، چلتے اپنی قمیص کے اوپر پاؤں آیا، حضرت حسین یوں گر گئے تو نبی علیہ السلام منبر سے نیچے اتر کے نبی علیہ السلام نے یوں حسین کو اٹھا کے بوسہ دی ہے، فرمایا حسین اللہ تعالیٰ تمہیں چوٹ نہ لگنے دے، میرے دل میں بڑی پریشانی آئی ہے، کہیں میرے حسین کو چوٹ تو نہیں لگی، اٹھا کے محمد کریم نے بوسہ دی ہے، اللہ کریم نے مسئلہ حل کرنا تھا، لوگوں پتہ سن لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، جو محمد کریم حسین کو گرتے یہاں پہ برداشت نہیں کر سکتا،
ساری دنیا کے اختیارات اللہ کے پاس ہے، نہ تو محمد کے پاس ہیں نہ علی کے پاس۔ نبی علیہ السلام یوں نکلے ہیں، حضرت حسن حسین یوں باہر دوڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام جلدی سے تیز قدم چل کے حضرت حسین کو پکڑ کے اپنی دائیں ران کے اوپر بٹھایا، حسن کو پکڑ کے بائیں ران کے اوپر بٹھایا، بوسہ دے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا، اور لوگو یہ حسن حسین میں محمد کے دنیا میں دو پھول موجود۔ بوسہ دے کے ایک دن نبی علیہ السلام گزرے۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ نہ تو مدد حضرت علی کر سکتے ہیں نہ محمد الرسول اللہ مدد کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام یوں نکلے، ادھر سے حضرت حسین دوڑ کے آئے نبی علیہ السلام کی طرف، تو حضرت حسین نے جو قمیص پہنی ہے، قمیص کا اوپر والا بٹن سیدہ فاطمہ نے زور سے بند کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت دیکھا یوں اٹھا کے حضرت حسین کو اٹھایا، یوں بٹن کی طرف دیکھا تو بڑا زور سے بند ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بٹن کھولا ہے، بٹن کھول کے حضرت حسین کی گردن کے اوپر ایک اس بٹن کا داغ پڑ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس گردن کے داغ کے اوپر بوسہ دے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ الزہرا، او فاطمہ یہ میں محمد کا جگر، حسین کی گردن کا بٹن زور سے بند نہیں کیا کر، مجھے اللہ کی قسم ہے جو حسین کے گردن پہ داغ ہے، اسی طرح اگر کو میں محمد کا دل دیکھے میرے دل کے اوپر اس طرح داغ پڑ گیا، میں محمد کریم حسین کی گردن کے اوپر داغ کو برداشت کرتا۔ اگر محمد کریم مدد کرنے کے قابل ہوتے، جو محمد حسین کی گردن کا داغ برداشت نہیں کرتا، وہ کربلا کے میدان میں خون میں لت پت حسین کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے مسئلہ حل کیا۔ او لوگوں، مدد کرنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نکلے، ادھر سے حضرت زینب بنت علی حضرت حسین کی بہن وہ دعا کرتی جاتی ہیں، اللہم ربنا خبر جدنا حسین کا مقتول، اے اللہ میرے نام محمد کو بتا دے وہ تیرا حسین نواسا جس کے تو بوسے لیا کرتا تھا، وہ رفگار لالازار، وہ گلزار رخسار محمد کے، وہ حسین کے جن کے اوپر اپنے رخسار رکھا کرتا تھا، آج وہ حسین کی حالت کیا ہے؟ حسین کا مرمل الاعضاء و مزمل الدماء تحت السماء و مقطع الاعضاء۔ اللہ میرے نانے کو بتا دے وہ حسین کے رخساروں کا جہاں پہ بوسہ لیتا تھا، وہ حسین کے رخسار آج زمین کے اوپر پڑے ہیں، چھت بھی کوئی نہیں، ان کو حسین کو باتیں کرنے والا بھی کوئی نہیں، بوسے لینے والا بھی کوئی نہیں، آج وہ عزا کٹے ہوئے ہیں حسین کے، چادر اس کی خون میں لت پت لپٹی ہے، حسین کا سر زمین پہ پڑا ہے۔ اللہ میرے نانے محمد کو بتا دے۔ سیدہ زینب یہ دعا کر رہی ہے اللہ کریم کے سامنے، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی، نبی علیہ السلام ایک دن نکلے، حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی ہے، جو محمد حسین کے رونے کو برداشت کرتا نہیں ہے وہ کہاں اگر مدد کرنے کے قابل ہوتے تو کربلا میں حسین کی مدد ضرور۔ نبی علیہ السلام یوں نکلے، حسین کے رونے کی آواز آئی ہے، نبی علیہ السلام رک گئے، فرمایا یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لماذا تبکی کے حسین، او میری بیٹی فاطمہ میں آواز سنتا ہوں حسین کے رونے کی، اللہ کی قسم او فاطمہ حسین کو رلایا نہ کر،
حسین کو رلایا نہ کر، میں محمد کے دل میں بڑا غم پہنچتا ہے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے او اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آج 4 دن گزر چکے ہیں، حسین نے کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی۔ دیکھ محمد کریم کی حالت جو ہے۔ نبی علیہ السلام فوری حضرت حسین کو لے کے اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے حسین کی بغلوں کے نیچے ہاتھ رکھ کے نبی علیہ السلام نے حسین کو یوں اٹھایا ہے۔ حضرت حسین نے اپنی زبان کو باہر نکالا، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ادھر سے محمد کریم نے اپنی زبان کو باہر نکالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا کے یوں حضرت حسین کو اٹھایا ہے، اٹھا کے اپنی زبان مبارک نبی علیہ السلام نے یوں باہر نکالی ہے۔ حضرت حسین نے فوری محمد کی زبان کو اپنے منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین چوستے رہے محمد کی۔ یہ وہ حسین معمولی کوئی نہیں جس کی رگوں میں خون ہے محمد کا اور جس کے پیٹ میں لعاب ہے محمد کا۔ حضرت حسین نے محمد کی زبان کو چوسنا شروع کیا ہے، چوستے رہے۔ جس وقت حضرت حسین نے چھوڑا ہے، نبی علیہ السلام نے بوسہ دے کے حضرت حسین کو یوں زمین پہ چھوڑا۔ آپ نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ، مجھے اللہ کی قسم ابھی حسین کی بھوک اور پیاس ختم ہو گئی۔ یہ وہ حسین ہے جس کی زبان محمد کے منہ میں داخل ہوئی ہے، یہ معمولی حسین کوئی نہیں۔ او لوگوں، اگر علی مدد کر سکتے ہوتے تو اللہ کی قسم حسین کی کربلا میں ضرور مدد کرتے۔ اگر محمد کریم مدد کرنے کی طاقت رکھتے تو اپنے نواسے حسین کی مدد کربلا میں ضرور کرتے۔ اگر فاطمہ الزہرا مدد کرنے کی طاقت رکھتی تو وہ اپنے بیٹے حسین کی مدد ضرور کرتے۔ حتیٰ کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں 17 آدمی شہید ہوئے خاندان بنی ہاشم کے، دوسرے مورخین نے 19 آدمی شمار کیے۔ شہید ہو کے ابن زیاد نے پیغام بھیجا جاؤ حسین کا سر لے کے میرے پاس آؤ۔ ایک آدمی آگے بڑھا ہے، حضرت حسین کا سر کاٹنے لگا ہے، تلوار یوں نیچے ہوا ہے، وجود کانپنے لگا۔ کیوں وجود کانپنے لگا ہے؟ کہتا ہے مجھ سے بدبخت کوئی نہیں جو محمد کے نواسے کا سر کاٹے، گر کے بے ہوش ہو کے پیچھے گر جاتا۔ ابن سنان آتا ہے ظالم آدمی، اس نے حضرت حسین کا سر کاٹ کے جا کے ابن زیاد کے سامنے رکھا۔ ابن زیاد نے تست میں ڈال کے، چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے، کانا قدیم اس کے ہاتھ میں ہے۔ زید ابن ارقم جو بوڑھے صحابی رسول ہیں وہاں پہ موجود ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت بھی کوئی نہیں، ضعیف العمر بوڑھا صحابی ہے۔ ابن زیاد نے جس وقت حسین کا سر دیکھا ہے، دشمن ہے لیکن کہنے لگا واللہ ما رأیت اجمل من ھذا۔ او لوگو، اللہ کی قسم حسین سے خوبصورت بندہ میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ کیوں؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں لوگو اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الراس الى الصدر حسن بن علی ومن الاسفل حسین بن علی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے سر سے لے کے سینے تک مشابہت حسن کی محمد کے ساتھ ہے، سینے سے لے کے پاؤں تک مشابہت حسین کی محمد کریم کے ساتھ ہے۔ جس وقت دیکھ کے چھڑی کانا اس کے ہاتھ میں ہے، یوں دیکھتا ہے، کہتا ہے ما رأیت اجمل من ھذا، اللہ کی قسم میں نے حسین سے خوبصورت کوئی بندہ دیکھا۔ چھڑی کانا اس کے ہاتھ میں ہے، حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر اس نے اپنا کانا چھڑی لگائی ہے۔ زید ابن ارقم جو بوڑھے صحابی ہے دوڑ کے جا کے یوں ہاتھ مارا ہے، کہنے لگے او ظالم
افضح کسی قضیبک ارفع قضیبک، اوے اپنا کانا ہٹا لے، چھڑی لاٹھی ہٹا لے، واللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بہاتین ثنیتین، او مجھے اللہ کی قسم ابن زیاد جہاں پہ تو اپنی لاٹھی لگاتا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے محمد کریم کو اپنے ہونٹ حسین کے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے دیکھا، ہاتین یقبل علی ثنیتین، اور مجھے اللہ کی قسم ہے ظالم اپنی چھڑی ہٹا لے، یہاں پہ تو میں نے دیکھا حسین کے ہونٹوں کے اوپر محمد کریم نے بوسہ دی ہے، اور جدھر محمد نے بوسہ دی ہے ظالم تو ادھر چھڑی لگاتا ہے، ہٹا لے۔ اس نے ہٹا کے کہنے لگا واللہ لولا انک شیخ لضربت عنقک، مجھے اللہ کی قسم او زید ابن ارقم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرا بھی سر قلم کر دیتا۔ ظالم لوگ ہیں، سبائی لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ ابھی جس وقت پتہ چلا ابن زیاد کہتا ہے کتنے بچے ہیں لوگ، فرمایا ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت زینب بنت علی بھی آئی ہے، حضرت زینب حسن کی لڑکی اور حسین کی لڑکی بھی موجود ہے، حضرت حسین کا لڑکا علی بن حسین جو ہے یہ موجود ہے، یہ خیمے میں بیمار تھے، ان کے اوپر تیر تلوار نہیں چلا، یہ بھی لے کے حضرت حسن کا ایک لڑکا چھوٹا دودھ پینے کی عمر ہے، ایک ان کا چھوٹا لڑکا اور ایک عمر ابن حسن اور علی ابن حسن، یہ بھی معصوم چھوٹے بچے ہیں، بچیاں عورتوں کو لے کے قافلہ جا کے ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے، فرمایا یہ لوگ حسین کے خاندان سے بچ گئے ہیں۔ ابن زیاد علی بن حسین کو کہنے لگا من انتا، کہنے لگا انا علی ابن حسین، فرمایا کہ تو کیسے بچ گیا ہے؟ حضرت علی بن حسین نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی بندہ بھی موت کی گاٹھ نہیں اترتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ابن زیاد کہنے لگا انت منہم، تو بھی انہی میں سے ہے، تمہیں بھی میں ابھی قتل کروں گا۔ جس وقت ابن زیاد نے حکم دی ہے، حضرت علی بن حسین کی پھوپھی حضرت حسین کی بہن فاطمہ کا تو ہو اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا کے کہنے لگی اما رویت بدمائنا، او ظالم ابھی تک تیرا پیٹ نہیں بھرا ہمارے خون پی کے، ابھی تو کوئی بندہ تو نے نہیں چھوڑا، یہ کہ علی بن حسین بچا ہے، اللہ کی قسم ابن زیاد تو اس کو قتل نہیں کرے گا جب تک کہ میں زینب بنت علی کو بھی ساتھ ہی قتل نہ کرے، پہلے مجھے قتل کر بعد میں میرے بھتیجے علی کو قتل کرے گا۔ تو حضرت علی بن حسین نے اس وقت بولا، فرمایا میں بھی موت سے ڈرتا کوئی نہیں، لیکن ایک کام کر فبعث الیہن رجلا ان یحافظنا، کیا کر اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ٹھیک ہے، لیکن قرابت داری کا خیال کر کے ایک پاک دامن بندہ ان معصوم عورتوں کے ساتھ بھیج دے، ایک محافظ آدمی پاک دامن بندہ ان معصوم عورتوں کے ساتھ بھیج دے جو کم از کم ان کا خیال کرے، ان کو پہنچا دے۔ آخر کار اللہ کریم نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہے، علی بن حسین کو کہتا ہے ٹھیک ہے جا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ان کے ساتھ چلا جا، ان کا خیال کر۔ یہ سارا قافلہ پہنچتا پہنچتا شام میں پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھنا ذرا خیال کرنا، اصل قاتل کون ہے؟ کوفے والے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ جس وقت حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے، یزید اس وقت شام میں موجود ہے۔ کدھر ہے؟ شام میں۔ اب دنیا کی کوئی تاریخ ہے، اٹھا کے دکھاؤ کسی ایک تاریخ میں یہ بات تمہیں ملتی ہو کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا، یا پھر یزید نے حضرت حسین کے خاندان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔
نہ خود قتل کیا ہے نہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے اقوال دیکھو، اس وہی تاریخ کی کتابیں انہی میں موجود ہے۔ جس وقت قافلہ پہنچتا ہے یزید کے دروازے کے باہر، فصاخ الرجل، آدمی چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے میں لے کے آیا ہوں حضرت حسین کا سر، لے کے آیا ہوں خاندان کو شہید کر کے، یہ کچھ چند بچے کھچے نوجوان ہیں، عورتیں ہیں جن کو میں لے کے آیا ہوں۔ یزید نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا ویحکا اسکت ویحک، او تیری ماں تجھے گم کرے، خاموش ہو جاؤ، بات نہ کرنا حسین ابن علی کے بارے میں۔ جس وقت حضرت حسین لوگوں کا قافلہ اندر داخل ہوتا ہے، یزید نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے، انہی تاریخ کی کتابوں میں سے ذرا آگے بھی پڑھو۔ کہنے لگا واللہ کنت ارضا لا تاتکم لو ما قتلتم حسین، رحم اللہ حسین ابن علی، لعن اللہ علی ابن زیاد۔ کہنے لگا لوگو میں تمہارے اوپر اس وقت خوش ہوتا جب تم حسین کو قتل نہ کرتے، تو میں تمہارے اوپر تب راضی ہوتا اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے، لیکن ابھی تم نے حسین کو شہید کیا ہے، اللہ لعنت کرے اس بندے پہ جس نے حسین کو شہید کیا ہے۔ اخبار الطوال، خلیفہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ، او ابن اسیر کی تاریخ اٹھا، طبری کی تاریخ اٹھا، علامہ عماد الدین کی تاریخ اٹھا، جہاں پہ حسین کی شہادت کا ذکر ہے آگے وہاں پہ یہ اقوال بھی ذکر ہیں۔ یزید نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے۔ فرمایا لعن اللہ ابن زیاد، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ جس ظالم نے حسین کو شہید کیا ہے۔ لعن اللہ علی ابن زیاد ورحم اللہ ابا الحسین ورحم اللہ حسین ابن علی، اللہ رحم کرے حسین پہ۔ اللہ کی قسم لوگوں، حسین کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، حسین کا بھائی میں یزید کے بھائی سے بہتر ہے، حسین کا نانا اس کی دنیا میں مثال کوئی نہیں، حسین کا باپ میں یزید کے باپ سے بہتر ہے۔ اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، او ابن محقر پہ، او یزید کا جو آگے آدمی ہے جس نے آ کے خبر دی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے مرجانہ کے بیٹے پہ، اس نے ظالم عورت نے بڑا شریر اور لعیم لڑکا جنم دیا ہے جس نے حسین جیسے آدمی کو قتل کیا ہے۔ آگے علی بن حسین کو کھڑا کر کے سامنے یزید کہنے لگا واللہ لو کنت معک بما بیک، او علی بن حسین مجھے اللہ کی قسم اگر میں یزید تیرے باپ کے ساتھ ہوتا لعفوت عنہ ما قتلت، اللہ کی قسم میں حسین کو 1000 دفعہ معاف کر دیتا، کبھی بھی حسین کو شہید نہ ہونے دیتا۔ ولو بعض اہلاکی من اولادی، اللہ کی قسم اگر میں یزید کو اپنی اولاد ہلاک کروانا پڑتی میں اپنی اولاد کو ہلاک کرواتا، لیکن حسین کو قتل نہ ہونے دیتا۔ یہ تمہیں اقوال نظر نہیں آتے؟ یہ تاریخ کے کلمات تمہیں نظر نہیں آتے؟ حضرت حسین کے رشتہ داروں کو فَأَدْخَلَهُنَّ إِلَىٰ حَرِيمِ آلِ مُعَاوِيَہ، یزید نے حضرت علی کی لڑکی کو، حضرت حسین کی بہن اور خاندان والوں کو اپنے شاہی محل میں عورتوں کے پاس بھیجا ہے۔ اندر جا کے حضرت حسین کے خاندان کی عورتیں حضرت امیر معاویہ کے خاندان والوں کی عورتوں کے ساتھ مل کے انہوں نے تعزیت کی ہے۔ ہر ایک عورت نے کہا اللہ لعنت کر ابن زیاد پہ، لعنت کر حر پہ، لعنت کر شمر پہ جن ظالموں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی رہنے والی عورتیں 3 دن تک صف
ماتم یزید کے گھر میں ثلاثۃ ایام المناخۃ بقتل الحسین. تعزیت کی جاتی ہے نا. اب بتاؤ کہ شام والے لوگوں نے یزید کے گھر میں آ کے تعزیت کی ہے حسین کے قتل کی. اس کے بعد لا یتغذا ولا یتعشا الا علی ابن حسین وعمر ابن حسین. 3 دن تک یزید نے کسی ایک کھانے کے ٹائم پہ علی بن حسین کو، اس کے بھائی عمر بن حسین کو، عمر بن حسین کو اپنے دسترخوان کے اوپر بٹھا کے 3 ٹائم پہ 3 دن تک یزید نے کھانا کھلایا ہے کہ کوئی نہیں. یہ تاریخ میں موجود ہے کہ نہیں؟ یہ تم نے نہیں دیکھا؟ جو خون کا پیاسا ہو وہ کبھی کھانے کھلاتا نہیں. کھانا کھلا کے یزید نے پوچھا کوفے والے لوگوں نے تمہارے کنگن تمہارا مال لوٹا ہے. حضرت علی کی بہن، حضرت علی کی لڑکی، انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمارا اتنا سامان قافلے سے لوٹا گیا ہے. یزید نے اپنے گھر سے 2 گنا مال زیادہ دیا ہے. کتنے گنا؟ 2 گنا مال زیادہ دے کے وہاں پہ کھڑے ہو کے دوبارہ رخصت کرنے لگا، کہنے لگا یا علی ابن حسین، او حسین کے لڑکے، مجھے اللہ کی قسم ہے، فرق علینا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، رق علینا ودمعت عینا. یزید اس وقت رونے لگا ہے، رو کے کھڑا ہو کے حضرت حسین کے لڑکے کو پکڑ کے کہنے لگا او علی بن حسین، مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے حسین کا غم پہنچا ہے. ہرگز میرا ارادہ کوئی نہیں. اللہ ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، اللہ اس کی ماں کو ذلیل کرے. بڑا شریر اور لئیم لڑکا اس نے جنم دیا ہے جس نے محمد کے نواسے کا سر قلم کیا ہے. یہ مال بھی میں دیتا ہوں، یہ نعمان کو بھی میں ساتھ بھیجتا ہوں جو قافلے کو مکمل بحفاظت پہنچا کے آئے. یہ مال بھی میں دیتا ہوں. سن میرا بیٹا، اکتب لی لو عندک حاجۃ فکاتبنی. او علی بن حسین، جس وقت واپس جاؤ، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو صرف تو نے مجھے خط لکھنا ہے، میں سب کچھ تیرے گھر میں پہنچاؤں گا. یہ اقوال انہی تاریخ کی کتابوں میں ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے. اب نہ تو یزید نے حسین کو قتل کیا، نہ قتل کرنے کا حکم دیا. یہ یزید کے سر پہ گناہ ضرور آتا ہے کہ یزید اس وقت حکمران ہے. حکمران ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی حکمران ہو، جس حکمران کی حکومت میں جو بندہ بھی قتل ہوتا ہے وہ گناہ قاتل کے سر پہ بھی ہوتا ہے، حکمران کے سر پہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ گناہ یزید کے سر پہ ہمیشہ رہے گا. لیکن گالی دینا شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں. نہ تو یزید نے قتل کیا ہے، نہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے، پھر کیوں گالیاں دیتے ہو؟ گالیاں اس کو دو جس نے یزید کو، جس نے حضرت حسین کو شہید کیا. وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ حسین کا بھی دشمن ہے. جو حسین کا قاتل ہے وہ کوئی معمولی قاتل، اس نے نواسہ رسول کا خون کیا ہے، کوئی معمولی خون نہیں کیا اس نے. لیکن اس کو گالیاں دو، پہلے تلاش تو کرو کوئی اصل قاتل کون ہے. جو اصل قاتل ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ حسین کا بھی دشمن. اب حسین کا مذہب کیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر پہ یہ واضح کر دیا کہ لوگوں، اللہم رضینا بقضائک، اے اللہ میں حسین تیرے فیصلے پہ راضی ہوں.
اگر تو میں حسین کا خون لے کے راضی ہوتا ہے اللہ رضینا بقضائک، اللہ تو میں حسین پہ راضی ہو جا، میں اپنی ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھ کیا کربل کے میدان میں حسین نے آواز کس کو دی، بلایا کس کو ہے، اور جس کو حسین نے بلایا ہے تو بھی اسی کو بلا۔ حسین نے علی کو آواز نہیں دی، حسین نے فاطمہ کو آواز، تو حضرت حسین نے آخر پہ کون سی آیتیں قرآن کی تلاوت کی ہیں؟ فرمایا فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا۔ حسین کھڑا ہو کے اعلان کرتے ہیں، او لوگو میرا مولا اللہ ہے۔ حسین نے کہا میرا ولی اور مولا کون ہے؟ اور جو حسین کا مولا اور علی ہے ہمارا بھی وہی ولی ہے۔ اگر حسین سے محبت ہے اس کو آواز دے جس کو حسین نے آواز دی ہے۔ نہ تو حسین خود مدد کر سکتے ہیں، نہ علی مدد کر سکتے ہیں، نہ فاطمہ مدد کر سکتے ہیں، نہ محمد مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کرنے والی ذات ایک ہے، وہ کون ہے؟ ان اللہ هو القوی العزیز۔ اللہ کریم نے یہ مسئلہ حل کروایا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ لوگوں کوئی مصیبت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے یہ سارا معاملہ کروایا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کوئی بھی مشکل کشا، کوئی بھی حاجت روا، کوئی بھی غائبانہ طور پہ مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی، یہ سارے محمد کے صحابہ ہیں کہ نہیں؟ جو کسی ایک صحابی کی بھی دل میں عداوت اور بغض رکھے، اٹھا علماء کا فتویٰ، امام ابو یوسف، اس کے بعد آ کے کسی نے پوچھا جو کوئی ابو بکر صدیق کے بارے میں بغض رکھے، انہوں نے فرمایا کہ ایسا جو ظالم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا اگر وہ مر جائے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا لا تصلوا علیہ، اس کے اوپر جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کیسے دفن کریں؟ امام ابو یوسف جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا لا تمسوہ بایدیکم، اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ فرمایا کیسے دفن کرے؟ فرمایا رموہ بالخشب، کوئی لکڑی لے کے اس لکڑی کے ذریعے اس کی میت کو دھکا دے دو گڑھے کے اندر۔ وتواروہ بالحفرہ، فرمایا لکڑی کے ذریعے اس کی میت کے اوپر مٹی ڈالو۔ کیوں؟ فرمایا ایسے آدمی کی میت کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں جس کے دل میں ابو بکر اور صحابہ کا بغض موجود ہے۔ کسی لعین اور ملعون کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں کوئی سب و شتم کرے یا اپنے دل میں بغض رکھے یا اراد رکھے۔ اٹھا علماء کا فتویٰ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی صحابہ کرام کی شان میں ہوگا، اور میں اس کی حقیقت بھی بتاؤں گا کہ اصل صحابہ کن کو کہا گیا ہے، اور ان کا چناؤ میں نے اور تو نے نہیں کیا۔ ان کا چناؤ میں نے اور تو نے نہیں کیا۔ ان کا چناؤ قرآن دیکھ اللہ فرماتے ہیں میں نے چنا ہے، اور جن کو خدا چنے تو ان پہ عیب لگائے، گویا کہ تو خدا کے چناؤ پہ عیب لگاتا۔ تو جس جماعت کو قرآن نے تیار کیا ہے، کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں بھی جو بھی آدمی اپنی زبان کھولے گا، پاکستان کی حکومت کے اوپر لازم ہے کہ ایسے ملعون اور ظالم شخص کو فی الفور جو ہے اس کو سزا دی جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ علماء نے پتہ کیا سزا تجوید کی ہے؟ پہلے علماء نے فرمایا جو کسی ادنا صحابی کے بارے میں کوئی زبان کھولتا ہے اس کو قید کر دو۔ کب تک؟
فرمایا قید کے زمانے میں اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ کو حکمران قبول کرے، اگر وہ توبہ نہ کرے فرمایا اس کو محبوس رکھا جائے حتی الموت، موت تک گستاخ صحابہ کو بند کیا جائے۔ یہ فتاوے تمہیں نظر نہیں آتے؟ یہ علماء کے جو فتاوے، پہلے علماء جو گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، جن کا نام لیتے ہو ان کی اقوال بھی دیکھو، انہوں نے کیا ذکر کیا؟ فرمایا جو صحابہ کا بغض رکھے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھ پوری عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی میں، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کسی کو کوڑے نہیں لگے۔ پتہ ہے تمہیں کس آدمی کو کوڑے لگے؟ اٹھاؤ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ دیکھو، جو ایسا خلیفہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پشین گوئی کی۔ آپ نے فرمایا یملأ بالعدل، زمین ظلم سے بھرپور ہوگی، ایک خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جیسا آدمی آئے گا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کسی کو کوڑے نہیں لگے۔ تمہیں پتہ ہے ایک بندے کو کوڑے لگے، وہ کون بندہ تھا؟ امیر معاویہ کا بغض اس بندے کے دل میں تھا۔ اس نے کسی محفل میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کی تھی۔ اٹھا عمر ابن عبدالعزیز کی تاریخ، عمر ابن عبدالعزیز نے کھڑے کر کے 80 کوڑے اس ظالم کو مارے۔ فرمایا تیری اتنی جرت، زمانہ ہو عمر ابن عبدالعزیز کا، پھر تیری زبان کے اوپر اعتراض آئے امیر معاویہ پہ۔ یہ ایک ہی بندہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت میں جس کو کوڑے لگے ہیں۔ وہ کون تھا؟ اس نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کی تھی۔ تو جو بھی صحابہ کے بارے میں زبان کھولے، مسلمان ہرگز اس چیز کو برداشت کر سکتے، چاہے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والا کوئی بڑا عالم ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، وہ رافضی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ مجوسی ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، جس کی بھی زبان صحابہ کے بارے میں کھلے گی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن پاک نے، حدیث نے اس بندے کو مسلمان شمار نہیں کیا۔ جو مسلمان ہے اس کے دل میں صحابہ کا بغض نہیں ہو سکتا، تو جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امام عبد القادر جیلانی نے فرمایا جو صحابہ کا بغض رکھنے والا بندہ ہے، لا تشاربوہم لا تجالسوہم لا تناکحوہم ولا تدفنوا فی مقابر المسلمین، ایسے بندے کا نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو نہیں، ان کو مسلمانوں کی محفلوں میں نہ آنے دو، حتیٰ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں صحابہ کے دشمن کو دفن بھی نہ ہونے دے۔ یہ صحابہ وہ جماعت ہے جن کا چناؤ اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ کے چناؤ پہ اعتراض کرتا ہے، تو جو اللہ کے چناؤ پہ اعتراض کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔